ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती अजमेरी आज हिंदू भी आपकी तालीमात से मुतासिर हैं। अनोखी करामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 15 साला नौजवान मरहूम वालिद से विरासत में मिले अपने बाग में पौधों को पानी दे रहा था। देखा कि एक मजजूब सिफत शख्स उनकी तरफ चला आ रहा है तो फौरन उसकी तरफ बढ़े और उन्हें इंतहाई इज्जत व एहतराम से एक मुनासिब जगह पर बिठाया। फिर अंगूर का खोशा तोड़ कर लाए और उनके सामने रख दिया। इब्राहिम नामी मजजूब को सादतमंद 15 साला नौजवान की यह अदा इस कदर पसंद आई कि खली का एक टुकड़ा जो तिल या सरसों का बना होता है, ये टुकड़ा अपने दांतों से चबाकर नौजवान को ये कहते हुए दिया कि इसे खा लो। नौजवान ने जैसे ही इसे खाया तो दिल की दुनिया ही पलट गई और नूर और मारिफत का एक जहां दिल में आबाद हो गया। मजजूब ने अपनी राह ली तो नौजवान भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर इल्म व मारिफत के तवील सफर पर रवाना हो गया। उस 15 साला नौजवान को आज दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। यकीन कीजिए, तारीख की किताबों में आता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की रूहानी कोशिशों से तकरीबन 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया, जो कि एक तरह का नाकाबिल फरामोश कारनामा है। आज हिंदू भी आपकी तालीमात से क्यों मुतासिर हैं, यह आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो में आपको अल्लाह के स्नेक बंदे सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की अजीब व गरीब करामात भी बताएंगे। यहाँ दोस्तों ये बात वाज़ेह कर दूं कि जैसे अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को बहुत से मौजज़ात से नवाजा, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को अजीब व गरीब करामात से नवाजा है। अंबिया कराम के मौजज़ात तो नाज़रीन आप हमारे चैनल पर सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में अल्लाह के इस नेक बंदे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ऐसी अजीब व गरीब करामात आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होंगी। बल्कि वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि हिंदू जोगी जयपाल और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुकाबला क्यों हुआ और स्टेशन मास्टर साधु प्रकाश लाल ने कैसे इस्लाम कबूल किया था। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का यह मुकम्मल किस्सा भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, आपको वीडियो में यह भी बताएंगे कि हिंदुओं के मंदिर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने भगवान को लड्डू क्यों खिलाए थे और अल्लाह के वली हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदू राजा की बेटी से शादी क्यों की थी। ये सब राज आपको वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मुकम्मल किस्सा यूं बयान किया जाता है कि जिलहज का महीना था, 583 सन हिजरी और 1187 ईस्वी थी। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर मैदान हशर का साथ समा था। चार दांग आलम से फर्जंदान तौहीद अपने माबूद हकीकी के इस फरमान हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए की तकमील के लिए सरे नियाज खम किए सैल रवां की तरह जौक दर जौक जमा हो गए थे। एक ही तराना जो हर जबान पे जारी था, एक ही आवाज जिससे मक्कतुल मुकर्रमा की फजा गूंज रही थी, वो मुकद्दस तराना ये था, ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं। खालिक कायनात जल्ला जलालहू के ये वफाशार बंदे दुनिया व माफिया से बेनियाज होकर मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ थे, लेकिन एक खलिश जो दिलों को बेचैन कर रही थी वो थी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। क्योंकि हादी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर अक़दस ही तो असल मुराद और कबूलियत का परवाना है। इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असल मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। आखिर वो लम्हा जहाँ फिजा आ ही गया जब हुज्जाज फराइज हज से फारिग होकर अपना मालो मता ऊँटों पर लाद कर दीवाना वार इश्क मस्ती में सरशार जानिब तैबा काफला दर काफला कूच करने लगे और अपने गमखार आका की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के नजराने पेश करने लगे। इन्हीं में खूब रो खुशकामत आशिक रसूल था, जिसकी उम्र तारीख में उस वक्त 46 साल बताई जा रही है और हालत ये थी, बरहना सर, आंखें नम और कसरत सफर की वजह से पाँव में छाले हैं, लेकिन सूरत बता रही थी ये कोई अल्लाह वाले हैं। अपने मोहसिन आका की बारगाह में हर कोई अपना दर्द दिल बयान कर रहा था, लेकिन महबूब रब्बुल आलमीन का यह आशिक इन सब से बेनियाज होकर अपने माबूद हकीकी की इबादत और रियाजत में मशगूल था। अचानक गुम्बद खजरा से आवाज आई, अय मोइनुद्दीन, तू मेरे दीन का मोइन है। मैंने तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की, वहां कुफ्र और जुल्मत फैली हुई है। तू अजमेर जा, तेरे वजूद से जुल्मत कुफर दूर होगी और इस्लाम रौनक पजीर होगा। हर दिल मखमूर और हर चेहरा मसरूर था। अगर किसी चेहरे पर परेशानी की लकीर और तकफुरात की सिलवटें नुमाया थीं तो वो उसी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था, क्योंकि सलूक व मारिफत का ये मोहब्बतों भरा तोहफा उसी को अता किया गया था। ये मुश्दा दिल नवाज उसी को सुनाया गया था। आखिर खुशखबरी पे हैरान क्यों?
جب یہ سوال تاریخ کے ورق الٹنے والے مورخوں سے کیا گیا تو جواب ملا، اس وجہ سے کہ وہ انجان تھا اس ملک سے جس کا مجدہ سنایا گیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ شہر اجمیر کہاں ہے، سمت سفر کیا ہوگی، مدینے سے مسافت کتنی ہے، راستے کے پیچ و خم کیا ہیں۔ ابھی وہ انہی فکروں میں گم تھا کہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اس پر غنودگی طاری کر دی۔ خواب میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف فرمایا اور ایک نظر میں مشرق سے مغرب تک سارے عالم کو دکھا دیا۔ تمام بلا و امسار نگاہوں کے سامنے تھے، شہر اجمیر، وہاں کا قلعہ اور پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ سرکار نے اپنے عاشق صادق کو ایک جنتی انار عطا فرما کر ارشاد فرمایا، ہم تم کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ آنکھیں کھولیں تو ہندوستان کا پورا نقشہ پیش نظر تھا۔ چنانچہ تعمیل آقا کے لیے 40 اولیاء کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا۔ مدینہ منورہ سے وہ عاشق صادق بغداد پہنچا، جہاں کچھ دنوں مشائخین وقت سے صحبتیں رہیں۔ پھر 586 ہجری کو بقصد اجمیر بغداد سے عازم سفر ہوا۔ دوران سفر چشت، خرقان، جہنہ، کرمان، استراباد، بخارا، تبریز، اصفہان، ہرات سبزہ وار ہوتا ہوا بلخ پہنچا، جہاں کچھ ایام شیخ احمد خضیرہ کے یہاں قیام کیا۔ پھر بلخ سے روانہ ہو کر سمرقند ہوتا ہوا غزنین پہنچا، یہاں شمس العارفین عبد الواحد سے ملاقات کی اور کچھ دنوں روحانی صحبت گرم رہی۔ پھر اپنے روحانی قافلے کے ساتھ لاہور پہنچا، حضرت ابو الحسن علی بن عثمان حجوری المعروف داتا گنج بخش کے مزار اقدس پر حاضری دی اور روحانی فیوز سے مالا مال ہوا۔ لاہور سے سماتا ہوا ہندوستان کی راجدھانی دہلی پہنچ کر راجہ کھانڈے راؤ کے راج محل کے سامنے ایک بت کدے کے پاس قیام کیا اور اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار، سادہ و مؤثر نصیحتوں سے راج کھانڈے راؤ کے کاریگروں اور بہت سے راجپوتوں کو کلمہ اسلام پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ جوق در جوق آنے لگے اور اسلام کا نور پھیلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دہلی کی سرزمین پر مسلمانوں کا ایک وسیع حلقہ تیار ہو گیا۔ چونکہ اس مرد مجاہد کی منزل مقصود اجمیر تھی، اس لیے اپنے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی میں خلق خدا کی ہدایت کے لیے چھوڑ کر عازم اجمیر ہو گیا۔ وہ مرد مجاہد 587 ہجری کو وارد اجمیر ہوا، جہاں روز اول ہی سے باطن شکن کرامتوں کے ظہور نے ایک بوریا نشین درویش کی روحانی عظمت و قوت کا سکہ اہل اجمیر کے دلوں پر بٹھا دیا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ اس مرد خدا کی کچھ کرامتیں بیان کروں، نام و نسب اور ولایت و بچپن کا بیان بھی بہت ضروری ہے۔ تاریخ میں اس عظیم مرد مجاہد کا نام معین الدین بتایا جاتا ہے، جنہیں والدین پیار سے حسن کہا کرتے تھے اور غریب پروری کی وجہ سے غریب نواز کے نام سے مشہور ہوئے۔ پدر بزرگوار کا نام خواجہ غیاث الدین حسن ہے، جو زہد و ورع، تقوی و طہارت میں ممتاز اور علم ظاہر و باطن سے بھی آراستہ تھے۔ 11ویں پشت میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہوتے ہیں اور مادر مہربان کا نام بی بی ام الورا ہے، جو بی بی ماہنور سے مشہور تھیں۔ یہ بھی بلند کردار، پاکیزہ باطن خاتون تھیں۔ عبادت و ریاضت آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ چند واسطوں سے یہ حضرت حسن علیہ السلام کی پوتی تھیں، اسی لیے حضرت خواجہ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ کی ولادت باسعادت 1142 عیسوی یعنی 537 ہجری میں ہوئی، موضع سنجر، علاقہ سجستان، جسے سبستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے متقی و پارسا والدین کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے عام بچوں کی طرح آشنائے لہو لعاب نہ تھے۔ پیشانی مبارک پر لمعہ نور اور شائستہ اطوار اس عمر کی غمازی کرتے تھے کہ آپ آگے چل کر غیر معمولی شخصیت اور فکر و عمل، صلاح و تقوی کا روشن مینار ہوں گے۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی۔ 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسے میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بہت قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کر لیا۔ جب عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ شفقت سر سے اڑ گیا۔ ترکہ پدری سے ایک باغ اور ایک پنچکی ملی تھی، جس کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا اور خوشگوار زندگی گزرنے لگی۔ مگر قدرت نے آپ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا، لہٰذا حضرت خواجہ نے باغ اور پنچکی بیچ کر اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دی اور تلاش حق میں نکل پڑے۔ کئی مقامات سے گزرتے ہوئے قریہ ہارون پہنچے، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرما کر اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اوپر عرش اعظم اور نیچے تحت الثری تک دکھا دیا۔ 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن پیر و مرشد نے آپ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا سفر کیا۔ طواف و زیارت کے بعد ہاتھ پکڑ کر حق تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ جب زیر حتیم کعبہ مناجات کی تو ندا آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ بعد ازاں بارگاہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر بحکم مرشد حضرت خواجہ نے سلام عرض کیا تو روضہ انور سے اس طرح جواب ملا،
वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बर्रो बहर। ये तो मुर्शिद बरहक के साथ का वाक़या है, लेकिन जब दूसरी मर्तबा अपने मुरीद खास हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को साथ लेकर हज ज़ियारत के लिए तशरीफ ले गए, तो एक दिन का वाक़या है कि आप हरम काबा के अंदर याद इलाही में मशगूल थे कि हातिफ की आवाज़ सुनी, ऐ मोइनुद्दीन, हम तुझसे खुश हैं, तुझे बख्श दिया, जो कुछ चाहे मांग ताकि अता करूं। और जब रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए पहुंचे तो ये खुशखबरी सुनी, ऐ मोइनुद्दीन, तो मेरे दीन का मुईन है, हिंदुस्तान की विलायत मैंने तुझे अता की। यही वो बशारत उज़्मा है जिससे मैंने वीडियो का आगाज़ किया था। अब लगे हाथों हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की चंद बसीरत अफरोज करामातें भी मुलाहिजा फरमाइए। दोस्तों, जब हुजूर ख्वाजा अजमेर तशरीफ ले जाते हैं, जहां आपको इशात दीन के लिए भेजा गया, तो क्या देखते हैं कि कुछ लड़कियां शादी के लिबास पहने हुए ढोल बजाती हुई जा रही हैं। उनमें से एक लड़की दुल्हन का लिबास पहने हुए हाथ में लड्डू का थाल पकड़े हुए थी। आप उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। आप चूंकि अरब से आए थे, इसलिए हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज से भी लाइल्म थे। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं और क्या कर रही हैं, ये जानने के लिए आप भी उनके पीछे चल पड़े। मंदिर पर पहुंचकर वो लड़की जिसके हाथ में लड्डू वाला थाल था, वो मंदिर में जाकर भगवान को लड्डू पेश करती है, जबकि बाकी लड़कियां मंदिर के बाहर ही खड़ी रहती हैं। वो लड़की थाल भगवान के सामने रखकर उन्हें लड्डू खाने का कहती है। जब भगवान के पत्थर से बने हुए वजूद में कोई हरकत ना देखकर लड़की रोना शुरू कर देती है, तो ख्वाजा साहब को लड़की पर बहुत तरस आता है। आप भगवान को मुखातिब करके लड्डू खाने को कहते हैं। भगवान फौरन लड़की के लड्डू खाकर फिर अपने कलश पर बैठ जाता है। लड़की खुश होकर चली जाती है। घर वाले खाली थाल को बुरा शगुन समझते हुए लड़की को दोबारा भेजते हैं और खुद छुपकर सारा मंजर देखते हैं कि आया वाकई भगवान लड्डू खाता है कि लड़की झूठ बोल रही है। लड़की दोबारा मंदिर आती है और लड्डू का थाल भगवान के सामने पेश करती है। जब भगवान के पत्थर से बने हुए वजूद में हरकत नहीं होती, तो लड़की फिर से रोना शुरू कर देती है। ख्वाजा गरीब नवाज को फिर से लड़की पर तरस आ जाता है। आप भगवान को लड्डू खाने का कहते हैं, भगवान आपके हुक्म पर लड्डू खा लेता है। लड़की के घर वाले इंतहाई हैरानी के आलम में ये सब देख रहे होते हैं। कुछ देर गौर व फिक्र करने के बाद वो समझ जाते हैं कि इस सब में भगवान का नहीं बल्कि इस बाबा जी का कमाल है, जिसकी बात भगवान मानकर लड्डू खाने लग जाता है। चुनाचे वो ख्वाजा साहब की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ख्वाजा साहब उन्हें इस्लाम की तालीम देते हैं और वो सब इस्लाम और ख्वाजा जी से मुतासर होकर मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह फिर हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला होता है और रफ्ता रफ्ता इस्लाम फैलने लगता है। फिर दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन जब मुल्तान से होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और आखिर में अजमेर को जाते हुए सुकूनत बनाते हैं, ये 587 हिजरी की बात है। उन दिनों वो इलाका राजपूतों की ताकत का गढ़ और पृथ्वीराज चौहान वहां का हाकिम था। गो के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कबल हिंदुस्तान में इस्लाम की किरणें पहुंच चुकी थीं और कई सूफी बुजुर्ग भी यहाँ आ चुके थे, जबकि साहिली इलाकों में मुसलमानों की कुछ बस्तियां भी वजूद में आ चुकी थीं। तहम इस खत्ते में आपकी ज़ाते बाबरकात और कोशिशों से जिस तरह इस्लाम की तरवीज हुई, वो तारीख का एक अहम बाब है। रिवायात के मुताबिक 90 लाख अफराद आपके हाथ पर मुसलमान हुए। लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने में आपको तरह तरह की तकलीफ और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी आपने पूरी फरमाई। पृथ्वीराज ने जब मकबूलियत देखी तो आपको अपने लिए खतरा समझने लगा। पहले मुख्तलिफ हीलों और हरबों से डराया, धमकाया ताकि आप इलाका छोड़ जाएं। जब इसमें नाकाम रहा तो अवाम में आपकी रूहानी हैसियत कम साबित करने के लिए जादूगर और जोगी मुकाबले में उतार दिए। इस जिम्न में जय पॉल का नाम खासा मारूफ है, जो शिकस्त के बाद आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान हो गया था। बल्कि पृथ्वीराज के कई करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी आपकी तालीमात से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए, जिस पर उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया और उसने आप पर मजीद सख्तियां शुरू कर दी। इसी दौरान एक रात शहाबुद्दीन गौरी ने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा जो उन्हें हिंदुस्तान पर हमले की तरगीब और कामयाबी की नवीर सुना रहा था। सन 588 हिजरी में सुल्तान शहाबुद्दीन ने हमला करके पृथ्वीराज को पकड़ लिया। जब वो जंग के अख्ताम पर मुख्तलिफ बुजुर्गों की जियारत करता हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन की खानकाह में हाजिर हुआ तो फौरन पहचान गया कि यही वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने ख्वाब में हिंदुस्तान पर हमले की तरगीब दी थी। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सखी ऐसे कि जो पास होता जरूरतमंदों को दे देते। लोगों पर बेहद शफीक थे। बरसों सोबत में रहने वालों का कहना है कि उन्होंने कभी आपको गुस्से में नहीं देखा। सादा कपड़े पहनते, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत पाबंद थे। एक रोज वुजू करते हुए उंगलियों में खलाल करना भूल गए तो गैब से आवाज आई। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा और सुन्नत का तर्क। उसी वक्त तौबा की और जब कभी यह वाकया याद आता तो कांप उठते।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی حدیث مبارکہ بیان فرماتے تو فرتے محبت سے رونے لگتے۔ ایک موقع پر فرمایا، کوئی شخص نماز کی پابندی کے بغیر بارگاہ رب العزت میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص اور دوزخ کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا۔ ارشاد ہوا، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اہل حق تو سچی قسم کھانے سے بھی ڈرتے ہیں، بلکہ بغداد میں دوران قیام ایک دن خواجہ غریب نواز، شیخ وحید الدین، شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ایک مجلس میں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک 12 سال کا لڑکا ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ جب بزرگوں کی نگاہیں اس پر پڑیں تو حضرت خواجہ نے فرمایا، یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ یہی وہ لڑکا شمس الدین التمش کے نام سے دہلی کا بادشاہ گزرا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ ہر سال زیارت کعبہ کے لیے بقوت روحانی اجمیر سے تشریف لے جاتے۔ جب کام پائے تکمیل کو پہنچا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر شب بعد نماز عشاء کعبۃ اللہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور نماز فجر اجمیر میں ادا فرماتے تھے۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ وہاں بسنے والے ڈاکوؤں نے آپ کے مریدوں پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ نے جب نگاہ جمال ان ڈاکوؤں پر ڈالی تو وہ کانپنے لگے اور قدموں میں گر پڑے۔ چھینا ہوا سامان واپس کیا اور آپ کے دستے حق پرست پر سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائیں جو انتہائی کارگر ثابت ہوئیں۔ سب نے رہزنی سے توبہ کی اور پوری عمر دین حق پر کاربند رہے اور سچائی کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ایک دن حضرت خواجہ کا گزر کفار کے ایک بتکدے کی طرف سے ہوا۔ اس وقت 7 کافر بت پرستی میں مشغول تھے۔ آپ کا جمال جہاں آرا دیکھتے ہی بے بس ہو گئے اور قدموں میں آ کر گر گئے۔ فوراً توبہ کی اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ نے ان میں سے ایک کا نام حمید الدین رکھ دیا۔ چنانچہ شیخ حمید الدین دہلوی ان 7 حضرات میں سے ایک ہیں جنہوں نے شہرت پائی۔ اسی طرح ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز صحرا سے گزرے۔ وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مشغول تھا۔ یہ لوگ اس قدر ریاضت و مجاہدات کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانا پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ نے ان لوگوں سے آتش پرستی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا، دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں بلکہ نار دوزخ سے بچنے کے لیے خالق نار کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا، آگ کا کام جلانے کا ہے، ہمارا ہاتھ تو جل جائے گا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حق پرستوں کو آگ نہ جلائے گی؟ حضرت خواجہ نے فرمایا، دیکھو ہم خدا کے پرستار ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی مگر اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت خواجہ اجمیر میں مقیم ہوئے اور وہاں آپ کی ذات بابرکت سے کرامتوں کا مسلسل ظہور ہونے لگا اور لوگ اسلام کی صداقت کے معترف ہونے لگے، پرتھوی راج کی دفاعی کوششوں کے باوجود حضرت خواجہ کا اثر بڑھنے لگا تو پرتھوی راج دل سے حضرت خواجہ کا دشمن ہو گیا۔ جو کہ جے پال کی ناکامی اور اس کے قبول اسلام کے بعد پرتھوی راج کی آتش عداوت تیز ہو گئی اور وہ حضرت خواجہ کو اجمیر سے نکالنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ جب وہ اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کا ارادہ کرتا، اندھا ہو جاتا اور جب باز آتا بینائی واپس آ جاتی۔ اس کرامت کو بار بار دیکھنے کے باوجود بھی شرک و بت پرستی کی ظلمت اس کے دل سے نہ نکل سکی۔ بالآخر اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ حضرت خواجہ ایک مجلس کا تذکرہ فرماتے ہیں جس میں خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ عہد الدین کرمانی اور حضرت خواجہ بھی موجود تھے۔ گفتگو اس بارے میں شروع ہوئی کہ جو شخص بھی اس مجلس میں ہے وہ اپنی کرامت دکھائے۔ یہ سنتے ہی خواجہ عثمان ہارونی نے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر اشرفیاں نکال کر ایک درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ درویشوں کے لیے حلوہ لے آؤ۔ شیخ عہد الدین نے قریب ہی پڑی ہوئی ایک لکڑی پر ہاتھ مارا تو فوراً وہ لکڑی سونا بن گئی۔ میں پیچھے رہ گیا جو پیر و مرشد کی وجہ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ شیخ نے میری طرف رخ کر کے فرمایا، تم کوئی کرامت کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اس مجلس میں ایک بھوکا درویش تھا جو شرم کی وجہ سے سوال نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنی گدڑی میں سے جو کی 4 روٹیاں نکالی اور اس درویش کے حوالے کر دیں۔ دوستو، جب حضرت خواجہ اجمیر میں انا ساگر کے قریب مقیم ہوئے، وہ انا ساگر جس کے گرد و نواح میں ہزاروں بت خانے تھے،
जिन पर सैकड़ों मन तेल और फूल सर्फ होते। सुबह और शाम तक परस्तारों का हुजूम रहा करता था। ब्राह्मणों और परस्तारा सनाम को हजरत का कयाम नागवार गुजरा। जब राजा और अहले शहर की कसीर तादाद मंदिरों में पूजा के लिए हाजिर हुई, पुजारियों का सरदार रामदेव, दूसरी किताबों में शादी देव आया है, ये एक जमात कसीर के साथ हजरत की बारगाह में आया ताकि इस मर्द दरवेश को यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन हजरत ख्वाजा के जमाले बाकमाल पर नजर पड़ते ही लोगों के जिस्मों पर लर्ज़ा तारी हो गया, बेद की तरह कांपने लगे। हजरत की निगाह करम की तासीर ने रामदेव के दिल की कैफियत बदल दी। बसत खुलूस व अकीदत आगे बढ़ा और दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत ख्वाजा ने उसका नाम शादी देव रखा। बेशक आपकी करामतों की तादाद लामहदूद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके हाथ पर हजारों लोगों को हिदायत दी। बल्कि दोस्तों, यहाँ हम आपको ये भी बताते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और स्टेशन मास्टर साधु प्रकाश लाल के दरमियान कौन सा वाकया पेश आया कि स्टेशन मास्टर साधु प्रकाश लाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों, बयान किया जाता है कि पंडित रामलाल की उम्र 50 साल थी, जो साधु प्रकाश लाल के नाम से मशहूर था और स्टेशन मास्टर था। कतियाल गांव से स्टेशन 2 किलोमीटर दूर था। ये रावलपिंडी से कोहाट जाने वाली लाइन पर गोलड़ा शरीफ के बाद आता है। इलाही बख्श मगरिब के बाद राख के थैले लेकर स्टेशन पर चला जाता, उसे रात वहीं पर गुजारना पड़ती। इलाही बख्श मरी के करीब एक गद्दी गोलड़ा शरीफ का ब्यात था। पीर साहब के हुक्म के मुताबिक वो अल्लाह का जिक्र बकसरत करता था। पंडित जी को अपने काम से बड़ा लगाव था, वो हर वक्त राम राम करता रहता था। पंडित ने इलाही बख्श से कहा कि मैं राम राम करता रहता हूँ, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। इलाही बख्श ने कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। इलाही बख्श जब मगरिब के बाद अल्लाह का जिक्र करता तो पंडित उससे मुतासर हुए बगैर न रह सका। इलाही बख्श ने पंडित को कलमे तैयबा के मानी बताए और उसको साहबे कराम की कुर्बानियों के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे बीवियों और मालो दौलत की कुर्बानी दी और मक्का से मदीना खाली हाथ हिजरत कैसे की। पंडित ने कहा कि मैं इस बारे में सोच विचार करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे बीवी बच्चे इस फैसले में शरीक हों। आखिर एक दिन पंडित ने बीवी के सामने इस्लाम का इज़हार कर दिया। बीवी ने ये सुनते ही रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि अपने मजहब को छोड़ने की गलती मत करना। बीवी ने अगले ही दिन अपने बेटे को, जो लाहौर में रहता था, बजरिए तार ये पैगाम भेजा कि अपने मामू को भी साथ लाए और अगर पंडित ने अपना फैसला ना बदला तो वो अपनी बहन, भांजी और भांजू को लेकर चला जाएगा। पंडित ने कहा कि अगर ये इस्लाम कबूल नहीं करते तो मेरा और इनका रिश्ता वैसे ही खत्म हो जाएगा। तुम इनको लेकर जाना चाहो तो ले जा सकते हो। पंडित ने इन तमाम को रुखसत कर दिया और जाते हुए सिर्फ अपनी बेटी के सर पर रोते हुए हाथ रखा और अकेला रहने लगा। उस दिन से पंडित ने नमाज याद करनी शुरू कर दी। इलाही बख्श ने उसे नमाज का तरीका सिखा दिया और 3 दिन बाद जुमा था और उसके कबूल इस्लाम के लिए जुमे के दिन को मुकर्रर किया गया। कतियाल के आस पास गाँव में भी ये बात फैल गई कि कतियाल की जामे मस्जिद में कोई पंडित इस्लाम कबूल करना चाहता है। जामे मस्जिद के आस पास लोगों का हुजूम जमा हो चुका था। एक जम्मे गफीर बाहर आ चुका था। लोग दूर दूर से इकट्ठे हो गए और इलाही बख्श पंडित को लेकर सफेद सूट पहना कर निकला तो फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। एक साहब ने घोड़ी पेश की और उस पर बिठाकर पंडित को 200 के करीब लोगों के हुजूम में ले जाया गया तो वज्द की कैफियत तारी हो गई। लोग इकट्ठे होकर मस्जिद की तरफ जाने लगे और करीब पहुंचते पहुंचते लोगों का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो चुका था। आखिर मस्जिद के करीब पहुंचे, पंडित जी को पहली सफ में जगह दी गई और कलेमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया गया। पंडित का नाम शेख गुलाम मुस्तफ़ा तजवीज़ किया गया, जो उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया। नमाज जुमा के बाद लोगों ने गले मिलकर शेख गुलाम मुस्तफ़ा को मुबारकबाद दी। कुछ नौजवानों ने शेख की हिफाजत के लिए उनके घर पहरा देने की ख्वाहिश जाहिर की तो शेख गुलाम मुस्तफ़ा ने यह कहकर मना कर दिया कि हिफाजत तो अल्लाह के जिम्मे है, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं। एक दिन इलाही बख्श अपना किस्सा सुना रहे थे कि मेरे वालिदैन के यहाँ कोई औलाद न थी तो किसी ने वालिदैन से आकर कहा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से दुआ करवाएं। चुनाचे ऐसा ही हुआ। उन्होंने दुआ की तो उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। जब पैदाइश हो गई तो वालिद ने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग ने ख्वाब में फरमाया कि ये बच्चा हमारा है तो हमारा ही रहेगा। लिहाजा ये ख्वाब देखने के बाद वालिद मेरे बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे। मेरे दिल में मेरे धर्म के बावजूद सुकून नहीं था और वालिद साहब भी फौत हो गए और मुझे मजहबी मुताले का बहुत शौक था। लिहाजा जब मुझे इस बारे में इल्म हुआ कि फलां बुजुर्ग हैं जिनकी दुआ से मेरी पैदाइश हुई तो मैं उनके मज़ार पर हाजिरी देता रहा और इससे मुझे बहुत सुकून मिलता और मैं उनके पास जाने के लिए बेचैन रहता और ख्वाजा अजमेर शरीफ के यहाँ जाने से दिल में पैदा होने वाले सुकून से लुत्फ अंदोज होता। फिर मैं स्टेशन मास्टर लग गया और 1 साल के अंदर अंदर मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। कहा जाता है कि इसके बाद शेख मुस्तफ़ा ने
کتیال گاؤں میں ہی رہائش اختیار کر لی اور قرآن کی تعلیم حاصل کی اور پینشن کی رقم سے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا، اور پھر 3 سال بعد کچھ دن بیمار رہ کر جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ دوستو، سفر ہند کے دوران جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا گزر علاقہ سبزوار صوبہ خراسان رضوی ایران سے ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و غل مچاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ میرا حافظ و ناصر، نگہبان و مددگار ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں گزارا کرتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے، اور تلاوت قرآن مجید سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک مکمل فرما لیتے، دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرے کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے ہیں اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر بعد جماعت نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستان مبارک پر روزانہ اس قدر لنگر کا اہتمام ہوتا کہ شہر بھر سے غربا و مساکین آتے اور سیر ہو کر کھاتے۔ خادم جب اخراجات کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 10 بستہ عرض کرتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مصلے کا کنارہ اٹھا دیتے جس کے نیچے اللہ کی رحمت سے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا۔ اب آئیے دوستو، یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب ہندوستان تشریف لائے تو وہاں موجود ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ ان کا کیا واقعہ پیش آیا۔ دوستو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو یہاں اسلام کے نام لیوا مشکل سے ہی نظر آتے تھے، مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہندوستان آنے سے ہندوستان میں ایک ایسی شمع روشن ہوئی جو آج بھی رواں دواں ہے اور اپنی پرنور روشنی سے دنیا کو منور کر رہی ہے۔ بلکہ جب بھی کوئی شخص اسلام کے خانقاہی نظام کا مطالعہ کرتا ہے تو اس میں ایک روشن مثال ہندوستان کا علاقہ اجمیر شریف سر فہرست آتا ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے کہ جس نے لاکھوں کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی تقدیریں بدلیں اور انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ بلکہ دوستو، ہندوستان پر برطانوی دور حکومت میں ایک عیسائی نوجوان لارڈ کرزن کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 ایسے بزرگ دیکھے ہیں جو اپنی وفات کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر اس طرح حکمرانی کر رہے ہیں جیسے وہ بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہوں۔ ان میں ایک تو مغل فرما رواں اورنگزیب عالمگیر ہے اور دوسری عظیم المرتبت شخصیت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے۔ بلکہ خواجہ صاحب کی نظر جس فاسق گنہگار بندے پر پڑ جاتی وہ تائب ہو جاتا اور پھر گناہ کبھی اس کے پاس تک نہ جاتا۔ تاریخ کے اوراق اس بے مثل انقلاب کے شاہد ہیں کہ آپ کے اسی رویے اور کردار سے متاثر ہو کر ہندوستان کے 90 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، بلکہ آج ہندو بھی آپ کی تعلیمات سے متاثر ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انا ساگر کے قریب تشریف فرما تھے۔ ایک طرف سے چرواہا گائے کے چند بچوں کو چراتا ہوا نکلا۔ اتنے میں اس کا گزر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قریب سے ہوا تو آپ نے فرمایا، بیٹا مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا دودھ پلا دے، اللہ تجھے بہت اجر دے گا۔ اس نے خواجہ صاحب کے فرمان کو مذاق سمجھا اور عرض کیا، بابا جی کچھ خدا کا خوف کریں، اچھے خاصے آپ ایک ادبی اور نورانی شخصیت ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں،
آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود مجھے بتائیں کہ یہ ابھی بچے ہیں، ان میں دودھ کہاں سے آ سکتا ہے؟ آپ نے مسکرا کر ایک بچیا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، بھائی اس کا دودھ پیوں گا اور یہ بچیا ہی دودھ دے گی، اور ادھر سب کے سامنے دے گی۔ دودھ والا زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، بابا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ پاگل ہیں یا مجھے پاگل بنا رہے ہیں، یہ تو ابھی بہت کم عمر ہے۔ آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، برتن لے کر اس کے پاس جا تو صحیح، پھر دیکھ اللہ پاک کی رحمت سے ایک معجزہ نہ ہوا تو مجھے کہنا۔ وہ بابا جی کے بے حد اصرار کرنے پر آخر اس بچیا کے پاس چلا گیا اور حیران ہو کر بچیا کے پاس جا کر کیا دیکھتا ہے کہ بچیا کے تھن جو پہلے برائے نام تھے اور اب اس کے تھنوں میں کافی دودھ بھرا ہوا ہے، جو کہ سیر ہونے کے لیے بالکل تیار تھی۔ لہٰذا اس نے برتن بھر کر دودھ نکالا۔ دودھ کی مقدار اتنی تھی کہ جس سے 40 آدمی سیراب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر چرواہا قدموں میں گر پڑا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو مرید مانتے ہوئے غلاموں میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح ناظرین، جب مغلیہ سلطنت کا حکمران بادشاہ جلال الدین اکبر وسیع و عریض سلطنت، مضبوط ترین فوج اور بے پناہ شاہی دبدبے کے باوجود شدید احساس محرومی کا شکار تھا، مغل بادشاہ اکبر کے یہاں یکے بعد دیگرے کئی بیٹے پیدا ہوئے، لیکن وہ چند دن یا زیادہ سے زیادہ چند سال ہی زندہ رہ پائے۔ اس فوج، اس سلطنت اور اس تخت و تاج کا میرے بعد وارث کون ہوگا؟ اولاد اور وارث سے محرومی کا یہ دکھ اس عظیم سلطنت کی طاقتور ترین فرما روا کو اندر ہی اندر سے کمزور کیے جا رہا تھا۔ شہنشاہ اکبر کو اپنی زندگی بے کیف اور بے مقصد دکھائی دینے لگی تھی۔ انہی دنوں اس نے ایک درویش سلیم چشتی کا ذکر سنا۔ یہ درویش اکبر کے دارالحکومت آگرہ کے قریب ایک علاقے فتح پور سیکری میں رہتے تھے۔ بادشاہ جلال الدین اکبر نے اس درویش سے مل کر اپنی دلی آرزو بیان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے مصاحبین نے کہا کہ بادشاہ کا ایک فقیر کے پاس جانا مناسب نہیں، فقیر کو دربار میں طلب کر لیا جائے، لیکن بادشاہ کو یہ مناسب نہ لگا، اور آخر کار ایک دن مغل سلطنت کا طاقتور بادشاہ اکبر سوالی بن کر ایک درویش شیخ سلیم چشتی کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہوا۔ شیخ سلیم چشتی نے اکبر بادشاہ کی بات سنی اور اس کو اولاد اور وارث کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ اب اسے سلطان الہند کے دربار میں حاضری دینی چاہیے۔ سلطان الہند کا دربار؟ لیکن ہندوستان کا بادشاہ تو میں ہوں۔ اکبر نے حیرانی سے کہا، آپ کی بادشاہت ہندوستان کی سرزمین پر ہے، یہ دنیاوی اور عارضی حکمرانی ہے۔ سرزمین ہند کی روحانی اور مستقل حکمرانی کا تاج تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سر پر سجا دیا ہے۔ شیخ سلیم چشتی کے فرمان پر لبیک کہنا اکبر بادشاہ نے اپنا فرض جانا۔ آگرہ میں چند روز رہنے کے بعد اکبر بادشاہ نے اجمیر کوچ کرنے کا فرمان جاری کیا۔ دربار کے بعض لوگ نہیں چاہتے تھے کہ سلطنت کا فرما روا ایک ولی اللہ کے مزار پر جائے، لیکن بادشاہ نے ایسے تمام مشورے رد کر دیے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے اظہار عقیدت میں آگرہ سے اجمیر 120 کوس تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ سواری کے بجائے پیدل طے کیا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں حاضر ہو کر مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے کافی دیر تک گریہ وزاری کی۔ اکبر بادشاہ اجمیر سے واپس آگرہ آ گیا اور چند دنوں بعد حضرت شیخ سلیم چشتی کے دربار میں حاضر ہوا۔ شیخ سلیم چشتی کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ اکبر بادشاہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اکبر بادشاہ نے حضرت شیخ سلیم چشتی کے نام پر اپنے فرزند کا نام سلیم رکھا، لیکن حضرت سلیم چشتی سے عقیدت اور احترام میں اپنے بیٹے کو کبھی سلیم کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ اس کا لقب شیخو رکھا۔ تاریخ شہزادہ سلیم بن اکبر کو شہنشاہ جہانگیر کے نام سے جانتی ہے۔ بندے کا سر اگر سچے دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی ایسی ہی عظیم المرتبہ ہستیوں میں شامل ہیں۔ آپ کے آستانے پر دنیا کے کونے کونے سے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ آپ کی چوکھٹ پر آنا عام و خاص، امیر و غریب اپنے لیے باعث فخر تصور کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سے عقیدت و محبت اور ان کے آستانے کی جاروب کشی سلاطین ہند کا شیوا رہا ہے۔ ہر زمانے میں یہ خیال عام رہا ہے کہ ظاہری سلطنت کسی کی بھی ہو، باطنی سلطنت اس ملک میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ہی چلتی ہے۔ اصل سلطان الہند آپ ہی ہیں۔ ناظرین، سلطان شہاب الدین محمد غوری پہلا مسلم حکمران تھا جس نے دہلی اور اجمیر کو فتح کر کے اپنی قلمرو میں شامل کیا۔ کئی حملوں کے بعد اسے یہ کامیابی حاصل ہوئی، لہٰذا یہ کامیابی اس کے لیے بے حد اہم تھی۔ سلطان غوری کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بار بار ہندوستان پر حملہ کرتا تھا اور ہر بار اسے ناکامی ہاتھ لگتی تھی۔ دہلی و اجمیر کے حکمران پرتھوی راج چوہان و دیگر راجگان ہند کی فوجیں ہمیشہ اس پر بھاری پڑتی تھیں۔ ہندوستان کو فتح کرنا اس کا خواب تھا، مگر ہزاروں فوجیوں کی جانیں اور لاکھوں روپے برباد کرنے کے بعد بھی اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا تھا۔ اس دوران اس نے خواب میں
حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا جو اس سے کہہ رہے تھے، اے شہاب الدین محمد غوری، ہندوستان تیرا انتظار کر رہا ہے، چل تیار ہو جا، اس بار کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ نیند سے بیدار ہو کر اس نے اپنے سپہ سالاروں کو بلایا اور تیاری کا حکم دیا۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ ایک طرف راجاؤں کی 3 لاکھ سے زیادہ فوجیں ہر قسم کے ساز و سامان اور اسلحوں سے لیس تھی، جن کا مشترکہ لیڈر پرتھوی راج چوہان تھا، تو دوسری طرف سلطان شہاب الدین محمد غوری کی تقریباً 1 لاکھ فوج تھی۔ ترائن کے میدان میں دونوں لشکروں کی زبردست جنگ کے بعد سلطان کو فتح نصیب ہوئی اور دہلی میں پہلی مسلم حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ اس جیت کے لیے سلطان غوری خواجہ معین الدین چشتی کا ممنون احسان تھا۔ محمود غوری نے فتح اجمیر کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہوا۔ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ تقریباً 800 سال سے مرجع خلائق ہے۔ آپ کے دستے حق پر لاکھوں بندگان خدا نے اسلام قبول کیا اور روزانہ ہزارہ افراد آپ کی درگاہ پر دور دراز سے آ کر روحانی برکات و فیوز سے بہراور ہوتے ہیں۔ یہ وہ درگاہ شریف ہے جہاں ہندوستان کے فرما رواؤں سلطان محمد تغلق، سلطان شمس الدین التمش، احمد شاہ ابدالی، شہاب الدین غوری، شیر شاہ سوری، قطب الدین ایبک، علاء الدین خلجی، امیر تیمور، غیاث الدین تغلق، نادر شاہ، مغل شہنشاہ بابر، ہمایوں، جلال الدین اکبر، 1562 میں نور الدین جہانگیر، 1613 میں شاہ جہاں، 1628 میں دارا شکو اور اورنگزیب، 1659 میں بہادر شاہ ظفر، 1708 میں حاضری کے لیے آتے رہے ہیں۔ ناظرین، خواجہ معین الدین چشتی نے طبقاتی نظام اور چھوت چھات کے اس بھیانک ماحول میں اسلام کا نظریہ توحید عملی حیثیت سے پیش کیا اور بتایا کہ یہ صرف ایک تخیلی چیز نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک ایسا اصول ہے جسے تسلیم کر لینے کے بعد ذات پات کی سب تفریق بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت ایک زبردست دینی، سماجی اور اصلاحی انقلاب کا اعلان تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی، دین کی تبلیغ و اشاعت اور معاشرے کی اصلاح میں بسر کی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بت پرستی کا دوسرا نام خود پرستی اور نفس پرستی ہے۔ جب تک انسان ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا وہ خدا پرستی کی منزل سے دور رہتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی نیکی اور ہدایت ربانی کی تعلیمات کو کسی خاص مذہب کے ماننے والوں تک محدود نہیں رکھا۔ آپ کا ہندوستان آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ یہاں کے لوگوں، چاہے وہ مسلم ہوں یا ہندو، سکھ ہوں یا عیسائی، ان سب کی زندگیوں میں توحید اور ہدایت ربانی کا وہی انقلاب محمدی برپا کریں جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں برپا کیا، اور آپ بھی اتباع سنت میں غلبہ دین حق کا فریضہ انجام دیں۔ اس مقصد کی خاطر آپ نے اپنے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے اور سب کو خدا پرستی، انسانیت کی خدمت، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی تعلیم دی۔ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا رویہ انتہائی رواداری اور صلح کل کا تھا۔ جو بھی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی پاک سیرت، انسان دوستی پر مبنی حقیقی اسلامی تعلیمات اور خدا پرستی کو دیکھتا، دین اسلام ہی کا ہو کر رہ جاتا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے دم توڑتے عالم اسلام کو حیات نو عطا کرتے ہوئے ہندوستان میں ایک نئے عالم اسلام کی تاسیس و تشکیل فرمائی اور دنیا میں اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی تمام تر جد و جہد ہندوستان کی سرزمین پر غلبہ دین حق کے لیے تھی۔ آپ اس زمین پر انسانوں کے لیے جس امن، صلح کل، انسانیت کی خدمت، رواداری کے مبلغ تھے، وہ ہمیں آپ کی تعلیمات میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ ناظرین، خواجہ معین الدین چشتی نے ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کو ایسا پھیلایا کہ آج پاک و ہند میں چشتی سلسلے کے بزرگ ہر جگہ موجود ہیں اور ان کے لاکھوں مریدین ہیں۔ دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ جوگی جے پال اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مقابلہ کیوں ہوا۔ تو دوستو، اللہ پاک کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جب اجمیر میں قدم رکھا تو یہاں راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، جسے رائے پتھورا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ راجہ چوہان خاندان کا آخری راجہ تھا، لیکن دوسرے راجاؤں کی بنسبت زیادہ طاقت و قوت رکھتا تھا۔ دہلی بھی اس کے ماتحت تھا۔ اجمیر کو اس نے اپنی راجدھانی بنایا ہوا تھا۔ چونکہ اسے ہندو مذہب سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے اس کے دور اقتدار میں اجمیر ہندوؤں کا ایک عظیم اور مستحکم مرکزی شہر بن گیا تھا، جہاں پورے ملک کے بڑے بڑے پنڈت اور پجاری آ کر بس گئے تھے۔ لیکن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے مریدین اجمیر پہنچے تو آپ نے شہر کے باہر ایک سایہ دار جگہ پر رکنا چاہا، تو راجہ کے سپاہیوں نے
آپ کو منع کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اتنا سن کر کہا کہ اچھی بات ہے، میں یہاں سے جاتا ہوں، تمہارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں۔ اور وہاں سے حضرت خواجہ اناساگر کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ایک بلند مقام پر قیام فرمایا۔ بہرحال جب شام ہوئی تو روزانہ کی طرح راجا کے اونٹ آئے اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور ایسا بیٹھے کہ بیٹھے ہی رہ گئے۔ صبح جب سپاہیوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھ سکے، یوں لگتا تھا جیسے کہ ان کے سینے زمین سے چپک گئے ہوں۔ سپاہی بہت حیران ہوئے، سب نے مل کر مشورہ کیا کہ کل ہم نے جس فقیر کو یہاں بیٹھنے نہ دیا شاید اسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ سب کے سب حضرت خواجہ کے پاس آئے اور معافی طلب کی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہارے اونٹوں کے اٹھنے کا حکم ہو چکا ہے۔ جب وہ لوگ اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ بیٹھے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام اونٹ کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ جب اجمیر شہر میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں اور بزرگی کا چرچا ہر طرف ہونے لگا تو لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ آپ کی خاموش اور پر اثر تبلیغ کا اثر ایسا ہوا کہ یہاں کے متعصب ہندو پریشان ہو کر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کا ہر بار ناکام ہی رہا۔ انا ساگر، جس کے گرد ہزاروں بت نصب تھے اور جن پر روزانہ صبح سے شام تک سینکڑوں من تیل اور پھول لوگ آ کر چڑھاتے تھے، کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ جب برہمنوں اور پجاریوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ اسی مقام پر قیام پذیر ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ ایک روز پنڈتوں کا سردار رام دیو کئی پنڈتوں اور پجاریوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا تاکہ آپ کو یہاں سے کسی دوسری جگہ مسکن بنانے کے لیے کہیں، لیکن جو ہی ان کی نظر حضرت خواجہ کے پرجلال اور بارونق چہرے پر پڑی تو سب کے سب کانپنے لگے۔ حضرت خواجہ کی ایک نظر نے بڑے پنڈت رام دیو کے دل کی کیفیت بدل دی۔ وہ قریب آیا اور حضرت خواجہ کے ہاتھ پر خلوص دل کے ساتھ اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پجاریوں کا سردار رام دیو جو کہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ آیا تھا، وہ فضل الہی اور حضرت خواجہ کی روحانی کرامت سے نہ صرف یہ کہ مسلمان ہو گیا بلکہ حضرت خواجہ کا ایک جانثار غلام اور ساتھی بن گیا۔ حضرت خواجہ نے جب رام دیو کی یہ وفاداری دیکھی تو اسے ایک پیالہ پانی عطا فرمایا اور پینے کا حکم دیا۔ پانی پیتے ہی اس کا دل بالکل صاف و شفاف آئینے کی طرح ہو گیا۔ اس کے قلب و روح میں ایک نئی توانائی اود کر آئی۔ وہ حضرت خواجہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مرید بن گیا۔ آپ نے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پر اثر تبلیغ اور کرامتوں سے اجمیر شہر کے باطل مذہب کے پیروکار بتوں کی پوجا چھوڑ کر مسلمان ہونے لگے تو اجمیر کے سرکردہ غیر مسلم ہی نہیں بلکہ خود راجہ پرتھوی راج چوہان کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا۔ لہٰذا اس نے حق و صداقت کی پاکیزہ فضا کو مٹانے اور اسلام و ایمان کی آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔ پرتھوی راج چوہان کے درباریوں کا کہنا تھا کہ یہ بوریا نشین فقیر شاید کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، اس لیے اس کے مقابلے کے لیے سلطنت کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کرنا بے حد ضروری ہے کہ انہی کی مدد سے یہ فقیر اس شہر سے بھاگ سکتا ہے۔ راجہ نے حکم دیا کہ پوری سلطنت کے سب سے بڑے جادوگر جوگی جے پال کو اس کے تمام چیلوں اور شاگردوں کے ساتھ اجمیر طلب کیا جائے۔ لہٰذا جوگی جے پال اپنے 1500 شاگردوں کے ساتھ، جو کہ جادوگری اور شعبدہ بازی میں بہت زیادہ کمال رکھتے تھے، اجمیر میں وارد ہوئے۔ اس کی آمد سے راجہ پرتھوی راج چوہان اور اس کے درباریوں اور سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جے پال اپنے 1500 شاگردوں اور سلطنت کے ذمہ داروں کے ہمراہ حضرت خواجہ کی قیام گاہ کی طرف بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑھا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو جوگی جے پال اور اس کے چیلوں کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے وضو کر کے اپنی مجلس کے گرد اپنے عصا سے ایک حصار بنا دیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ کوئی بھی دشمن اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ جے پال اپنے باطل علم پر گھمنڈ کرتے اور اتراتے ہوئے جب قریب پہنچا، اس کے شاگردوں میں سے جو بھی دائرہ حصار میں آیا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حضرت خواجہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ کر دربار میں واپس چلے گئے۔ جب حضرت خواجہ کی روحانی قوتوں کے آگے جادوگروں کی ایک نہ چلی تو ان لوگوں نے دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ انا ساگر جس سے اجمیر کے لوگ پانی پیتے تھے، اس کا پانی حضرت خواجہ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بند کر دیا اور اس کے لیے انا ساگر پر سخت پہرا بٹھا دیا تاکہ حضرت خواجہ کا کوئی بھی ساتھی ایک قطرہ پانی نہ لے سکے۔ جب حضرت خواجہ کو راجہ پرتھوی راج چوہان کی اس انتہائی غیر اخلاقی حرکت کا علم ہوا تو آپ نے بزرگانہ جلال میں آ کر شادی دیو سے کہا کہ جس طرح بھی ممکن ہو انا ساگر سے ایک پیالہ پانی لاؤ۔ شادی نے پیالہ لیا اور ہمت و جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سخت پہرے کے درمیان تالاب پر پہنچ کر
जो ही प्याला पानी में डाला, अन्ना सागर तालाब का सारा पानी सिमट कर प्याले में आ गया। लोगों ने यह हैरतनाक मंजर देखा कि अभी तो यहाँ पानी मौजे मार रहा था, अब तो ये बिल्कुल सूख गया है और यहाँ खाक उड़ रही है। शादी देव पानी से भरा पूरा प्याला लेकर हजरत ख्वाजा की खिदमत में पहुंचा। आपके साथियों ने अपनी तमाम जरूरियात पूरी कर ली, लेकिन प्याले का पानी जरा भी कम ना हुआ। चूंकि अजमेर के तमाम तर बाशिंदे इसी अना सागर से पानी लिया करते थे, इसलिए जब यह अना सागर सूख गया तो लोग बेहद परेशान हो गए। जयपाल ने जब ये देखा तो दायरा हिसार के करीब आया और कहा कि ऐ फकीर, लोग प्यास की शिद्दत से मरने पर आ चुके हैं। तुम खुद को फकीर कहते हो, फकीर को रहम दिल होना चाहिए, ना कि जालिम। लिहाजा दरिया दिली का तकाजा यही है कि लोगों को पानी दे दो। हजरत ख्वाजा ने जयपाल की अर्ज सुनकर शादी देव को हुक्म दिया कि जाओ और अन्ना सागर के जिस मकाम से पानी लाए हो वहीं पानी डाल दो। शादी ने जैसे ही प्याला उंडेला, दोबारा अन्ना सागर में लहरें उठने लगी। जोगी जयपाल और उसके साथियों ने दोबारा हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ उनकी दानिश में पहले से भी सख्त जादूगरी के करिश्मे दिखाना शुरू किए। पहाड़ों की तरफ से जादू के जोर से हजारों काले सांप निकालकर हजरत ख्वाजा की तरफ बढ़ाए, लेकिन जब सांपों का यह लश्कर आपके करीब पहुंचा तो हिसार की लकीर पर सर रखकर एक एक सांप बेदम हो गया। जब यह जादू पूरी तरह नाकाम हो गया तो जोगी जयपाल ने खुद पंजा आजमाई का आगाज किया और अपने फने जादूगरी के जोर से आग की बारिश बरसाने लगा। हर तरफ अंगारों के ढेर लग गए, हजारों दरख्त जलकर राख हो गए, मगर दायरा हिसार और उसकी फजा का आग कुछ भी ना बिगाड़ सकी। जब जादू की आग से भी हजरत ख्वाजा और उनके मानने वालों का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तो जयपाल ने हजरत ख्वाजा से कहा कि अब मेरा और तुम्हारा मुकाबला बाकी है। बेहतर है कि तुम फौरन अजमेर छोड़ दो, वरना मैं आसमान पर जाकर तुम्हारे सरों पर इस कदर बलाएं बरसाऊंगा कि तुम्हारा संभलना मुश्किल होगा। हजरत ख्वाजा ने फरमाया, तू जमीन पर रहकर हमारा मुकाबला नहीं कर सका और जमीन पर तेरा वार नाकाम ही रहा, तो आसमान पर उड़कर भी तू क्या कर सकेगा। जोगी जयपाल ने हिरन की खाल हवा में फेंकी और उछलकर उस पर सवार हो गया। देखते ही देखते वो फजा में उड़ने लगा और नजरों से ओझल हो गया। लोग हैरान थे कि देखें अब क्या होता है। हजरत ख्वाजा ने जयपाल की ये जादूगरी और लोगों का हैरत इस्तेजाब देखा तो अपनी जूती को हुक्म दिया कि जाओ और मगरूर जयपाल को सजा देते हुए नीचे ले आओ। ये फरमान सुनते ही जूती हवा में उड़ते हुए निगाहों से गायब हो गई। चंद लम्हों बाद लोगों ने यह हैरत अंगेज मंजर देखा कि हजरत की जूती जयपाल के सर पर बुरी तरह मारते हुए उसे हजरत ख्वाजा के कदमों के पास ले आई। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जूती की मार से जोगी जयपाल का गुरूर व घमंड और तकब्बुर व खुदसरी सब एक ही लम्हे के अंदर खाक में मिल गए। रूहानी सदाकत और ताकत के सामने जादूगरी के तमाम हरबे बुरी तरह नाकाम हो गए। जोगी जयपाल को मालूम हो गया कि ये बोरिया नशीन फकीर कोई जादूगर नहीं, बल्कि रूहानियत और इरफानियत की लाजवाल कुव्वत और ताकत का मालिक अल्लाह का नेक बंदा है कि इसके हुक्म से इसके पैरों की जूती जब हवा में उड़कर मुझ जैसे बड़े जादूगर को सजा देते हुए नीचे ला सकती है। जोगी जयपाल के दिमाग में सवार जादूगरी का तमाम नशा हिरन हो गया। उसके दिल से भी कुफ्र और शिर्क के पर्दे उठने लगे। उसने अपना सर हजरत ख्वाजा के कदमों में रख दिया और खुलूस के साथ इस्लाम कबूल करके हजरत ख्वाजा की गुलामी में दाखिल हो गया। हजरत ख्वाजा ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने तबलीग इस्लाम और दावत हक के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 45 साल गुजारे। आपकी कोशिशों से हिंदुस्तान में जहां कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती में मसरूफ लोग मुसलमान होते गए, वहीं एक मुस्तहकम और मजबूत इस्लामी हुकूमत की बुनियाद भी पड़ गई। यहाँ ये भी जान लीजिए कि हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदू राजा की बेटी से शादी क्यों की। दोस्तों, बयान किया जाता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अजमेर आकर यानी बड़ी उम्र में शादी की। इस्मतुल्लाह बीबी हाकिम अजमेर वजुद्दीन मशदी की बेटी थीं और दूसरी उम्मतुल्लाह बीबी किसी हिंदू राजा की बेटी थीं जो जंग में मुसलमानों के पास आईं और मुसलमान हो गई थीं। इन दोनों से आपकी औलाद हुई। 3 बेटे और 1 बेटी थी। सीरतुल आरिफीन में लिखा है आपने 97 बरस की उम्र में वफात पाई। आप अजमेर में फौत हुए और यहीं आपका मज़ार पुरनवार मरजाए खलाइक है। ख्वातीनो हजरात, आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी पर अल्लाह करीम की रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो और अल्लाह ताला हमें दीन मतीन की खिदमत करने और नेक बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।